بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ہشتم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ باب چہارم ہے اخلاق و آداب، اور سبق ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ہمارے سبق کا نمبر ہے سبق نمبر 3۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کتاب کے بالکل پہلے پیراگراف میں اس کی وضاحت اور اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ امر کے لفظی معنی ہے کام کے کرنے کا حکم دینا، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اسے امر کہتے ہیں۔ اور نہیں کے معنی ہے کسی کام کے کرنے سے روکنا، کسی بات سے روکنا۔ اور معروف اور منکر، ان کے کیا مطلب ہے؟ معروف کے معنی ہے جانا پہچانا، جسے آپ جانتے ہوں، جو آپ کی فطرت سے موافقت رکھتا ہو، جس سے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو، یعنی آپ کو نیا سا نہ لگے، عجیب سا نہ لگے کہ یہ تو عجیب سا کام ہے، بلکہ اس کو آپ جانتے ہو، آپ کی فطرت اس سے موافقت رکھتی ہو، آپ کی فطرت اس کو پسند کرتی ہو۔ اور شرعی اصطلاح میں، شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نیک کام، جنہیں انسان کی اپنی فطرت اور پورا انسانی معاشرہ اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتا ہو، جبکہ اس کے برعکس منکر وہ ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو اور انسان فطری طور پر اسے اچھا نہ سمجھے۔ عام الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف سے مراد نیک کاموں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر سے مراد برائی سے روکنا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آگے کیا ہے؟ امر، یہ سبق کا جو عنوان ہے 2 حصوں پہ مشتمل ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹھیک ہے؟ تو امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، اور عنوان کے دوسرے حصے نہی عن المنکر کا مطلب ہوا برائی سے روکنا۔ اب یہ ہے کیا اس کے، یعنی اس کا کرنا کیسا ہے مسلمانوں کے لیے؟ تو یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ترجمہ اس کا ہے، اے مومنو، تم سب سے بہتر امت ہو۔ ہم لوگوں کو کہا گیا ہے، تمام امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، کہ تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، یعنی لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو، اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی یہ امت بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا انہی الفاظ کو کہ دوسرے انداز میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اس طرح ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے ہمارے دین کے شاہد بن جاؤ، گواہ بن جاؤ، اور ہمارا یہ رسول تمہارے لیے شاہد ہے، گواہ ہے۔ یعنی یہ امت جو ہے، اس کا ہر فرد اپنے بعد آنے والوں کو کیا ہے، اس کے لیے گواہ بنے گا۔ کیسے؟ کہ وہ اس کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، اور وہ پھر آگے والوں کو روکیں گے۔ اور قیامت کے دن کیا ہے کہ ہر پہلے والا جو ہے وہ بعد والے کے بارے میں گواہی دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے بارے میں گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو نیکی کا حکم پہنچا دیا تھا، برائی سے ان کو روک دیا تھا۔ اور بعد والوں جو ہیں وہ اپنے بعد والوں کے بارے میں اس طرح گواہی دیں گے، تو یہ قیامت کے دن گواہی لی جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ زور بازو سے روک دے، اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روک دے، لیکن اگر اس کا ایمان بہت کمزور ہے تو اسے دل سے برا سمجھے۔ اگر کوئی دل سے بھی برا نہیں سمجھتا، اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے؟ تو یعنی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر اپنے معاشرے میں کوئی بھی برائی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوں، اپنے محلے میں کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوں، اپنے گھر کے اندر دیکھ رہے ہوں، تو سب سے پہلے اگر تو ہم بڑے ہیں، یعنی باقی ہم سے چھوٹے ہیں، برائی میں جو مبتلا ہیں وہ ہم سے چھوٹے ہیں،
تو ہم ان کو زور بازو سے یعنی طاقت سے روک سکتے ہیں، ان کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں برائی سے. اور اگر برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اس کی ہمت نہ ہو، تو زبان سے اس کو منع کر سکتے ہیں. گھر میں بھی ہو سکتا ہے، محلے میں بھی ہو سکتا ہے، علاقے شہر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور پورے ملک کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کا ایمان مطلب اتنا کمزور ہے کہ وہ ہاتھ سے نہیں روک سکا، زبان سے بھی نہیں روک سک رہا، اور ایمان اتنا کمزور ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ اس برائی کو کم از کم دل میں برا سمجھے. اگر اس برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا تو پھر اس کا ایمان کہاں باقی رہ جاتا ہے، کون سا درجہ اس کے ایمان کا باقی رہتا ہے. تو یعنی اس کا ایمان بالکل ہی کمزور، یعنی کمزوری کی حد سے بھی نیچے چلا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، یعنی جو یہ کام کرے گا تو اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. دین میں کچھ امر بالمعروف کرنے کے لیے کچھ چیزیں اہم ہیں، کچھ شرائط ہیں. وہ کیا ہیں کہ دین میں کسی پر جبر کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی کسی کو زبردستی نہیں آپ نیکی کا حکم دے سکتے، کان سے پکڑ کے ڈنڈے کے ساتھ مار کے آپ اس کو کہیں کہ آپ یہ کام کرو، نیکی کا کام کرو، بلکہ اس کو پیار سے سمجھایا جائے گا، نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے گا، اور اس کو دلیل کے ذریعے سمجھایا جائے گا. آپ اس سے بات کریں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ اسلام جو ہے وہ حقیقی دین ہے، حق دین ہے، اور کفر کی برائی اس کے سامنے دلائل کے ذریعے واضح کریں گے، اور اس کو اسلام قبول کرنے پہ، یعنی اگر کوئی کافر ہے تو اس کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کریں گے. اسلام قبول کرنا ایک شخص کے اختیار اور آزادانہ مرضی اور انتخاب پر منحصر ہے. آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ حکمت اور عمدہ نصیحت کے انداز میں اس کام کو کریں. آگے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا دیکھنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ ہمارا فضل و احسان ہے کہ تم میں نرمی پیدا کر دی گئی. اگر تم تنخو ہوتے اور سخت دل ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ تمہارے پاس کوئی بیٹھتا نہیں اور تمہاری بات بھی نہ سنتا. اس لیے نیکی کا حکم دیتے وقت نرمی اور ملائمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اگر سختی اور اکڑپن سے کام لیا تو فائدے کی بجائے نقصان کا امکان ہے. اور پھر بعض و نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے، اور اس کے ساتھ دل میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے. اس لیے اس کام کو نصیحت کہا گیا، جس کے معنی ہے خیر خواہی یا بھلائی چاہنا. اسی طرح اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اس پر دعوت دینے والے کو چاہیے کہ وہ خود بھی عمل کر کے دکھا رہا ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگوں نے بات مانی، اتنا بڑا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا ہوا بعد میں، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی دعوت سے متاثر ہوئے، تو اس میں اہم ترین چیز یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی دعوت دے رہے تھے اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے تھے پہلے. تو اس طرح سے پھر آپ کی دعوت کو دیکھنے سننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خوشی سے قبول کر لیتے تھے. تو ہمیں بھی اگر کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہو، اچھائی کی دعوت دینی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم خود اس نیکی کو اپنائیں. کسی کو برائی سے روکنا ہے تو سب سے پہلے خود اس برائی سے رکیں، تو پھر ہی ہماری بات میں اثر ہوگا. اور ہمیں یہ کام کرنے کے لیے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے لیے ہمیں ان باتوں کا، ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہ کام کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ مومنین کے اوپر، مسلمان پر، یہ امت پر فرض کیا گیا ہے. تو یہ ہمارا سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی. اب ہم مشق کی جانب آتے ہیں. پہلا سوال ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے. آپ پیج نمبر 49 پہ اس کا جواب دیکھیں. پہلے پیراگراف میں امر کے لفظی معنی کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اور نہی کے معنی ہے کسی بات سے روکنا. تو یہ تو اس کا معنی ہو گیا، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا سوال پوچھا ہے، مراد پوچھی ہے. تو آپ پہلے اس سوال کے جواب میں یہاں پہ معنی لکھیں گے، اس کے بعد آپ ان الفاظ میں لکھیں اس کو مختصر کر کے. معروف کے معنی ہے جانا پہچانا، جبکہ منکر کا معنی ہے کہ جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو، یعنی اجنبیت والا ہو. اور شریعت کے مطابق نیک کام کو معروف کہتے ہیں اور برے کام کو منکر کہتے ہیں. آپ عام الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف سے مراد نیک کاموں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر سے مراد برائی سے روکنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب ہے. ہمارا دوسرا سوال ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر سے امت جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں فرض قرار دیا گیا.
تو اس کا جواب بھی پیج نمبر 49 کے دوسرے پیراگراف میں آپ دیکھیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ اب لوگوں تک ہدایت اور رہنمائی اور اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کے جواب میں لکھیں۔ آگے آیت کا ترجمہ بھی لکھ دیں کہ اے مومنو تم سب سے بہتر امت ہو، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تیسرا سوال ہے امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کا جواب تفصیل سے بتائیں۔ تو اس کا آپ لکھیں گے یہاں سے پیج نمبر 49 کا آخری پیراگراف ہے کہ ہماری امت کی فضیلت امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دینے میں کوتاہی کریں گے تو نہ صرف ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی بلکہ اللہ کے ہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور اس میں بھی آپ یہ آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو، کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ اس کے جواب میں آپ لکھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے ایک مسلمان حکومت کا اولین فریضہ کیا ہے؟ پیج نمبر 49 کا بالکل اینڈ آخری لفظ ہے، آخری لائن کا آخری جو جملہ ہے جس کے بعد پیج چینج ہو رہا ہے۔ ملت اسلامیہ کے افراد کے ساتھ اسلامی حکومت کا اولین فریضہ بھی یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک مسلمان حکومت کا اولین فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 5 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کے بارے میں جو ہدایت فرمائی ہے اسے واضح کریں۔ پیج نمبر 50 پہ دیکھیں آپ، تیسرا پیراگراف ہے، حدیث ہے اردو میں لکھی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہو تو زور بازو سے روک دے، اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روک دے، لیکن اگر اس کا ایمان بےحد کمزور ہے تو اسے دل سے برا سمجھے، اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے یہ حدیث اس کے جواب میں لکھنی ہے۔ اور چھٹا سوال ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرائط بیان کیجیے۔ یہ پیج نمبر 50 کے بالکل اینڈ سے شروع ہو رہا ہے، اس کو ہم مختصر کر کے لکھ سکتے ہیں۔ جو میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں آپ ان کو غور سے سنیں اور اس کو اپنے پاس لکھیں گے۔ پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر جہاں اس قدر اہم ہے وہیں اس کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ دین کے بارے میں کسی پر جبر کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد لکھیں اسلام قبول کرنا ایک شخص کے اختیار اور آزادانہ مرضی اور انتخاب پر منحصر ہے اور آپ پر لازم ہے کہ یہ کام حکمت اور عمدہ نصیحت کے انداز میں سر انجام دیں۔ اس کے بعد لکھیں نیکی کا حکم دیتے وقت نرمی اور ملائمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ نمبر 4 واضح و نصیحت اس انداز سے کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ آخری لکھیں کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود اس پر عمل بھی کرتے ہوں۔ جی تو یہ اس کے جواب میں یہ شرائط 5-6 شرائط ہیں، ان کو آپ لکھ دیں۔ تو یہ ہمارے تفصیلی سوالات مکمل ہوئے۔ اس کے بعد اگلے آ جائیں آپ خالی جگہ پر۔ امر کے معنی ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، خالی جگہ میں آئے گا حکم۔ نہیں کے معنی ہے کسی بات سے روک دینا۔ معروف وہ ہے جس سے آپ واقف ہوں اور اس سے اجنبیت محسوس نہ کریں، یعنی واقف ہونا یعنی اس کو جاننا، اس کے بارے میں جانتے ہونا۔ منکر وہ ہے جو انسانی فطرت سے مطابقت نہ رکھتا ہو، یعنی اس کے مطابق نہ ہو، یعنی انسانی فطرت اس کو اچھا نہ سمجھتی ہو، برا سمجھتی ہو، اور مطابقت آئے گا اس کے اندر۔ اور آخری خالی جگہ میں امت مسلمہ پر ڈیش فرض قرار دیا گیا ہے۔ کیا فرض قرار دیا گیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تم سب سے بہتر ہو، کیا ہو؟ بندے ہو، امت ہو، انسان ہو، مرد ہو؟ امت ہو۔ دین کے بارے میں اجازت نہیں ہے، کس چیز کی؟ جبر کی، عمل کی، تبلیغ، نصیحت کی، جبر کی، سختی کی، جبر کی۔ تو پہلا دل میں ہونا چاہیے انسانیت کی بھلائی کا جذبہ، نعرہ، دعویٰ، خیال، جذبہ۔ نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے ذکر، صوم، صلاۃ، زکوٰۃ۔ تو کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ذکر۔ نصیحت اس طرح کی جائے کہ مخاطب کے اتر جائے، کہاں؟ کان میں، دل میں، دماغ میں، خیال میں، دل میں اتر جائے۔ دل میں اترے گی تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہوا، اور
آپ نے جو 2 کام کرنے، ایک تو مکمل سبق کی پڑھائی کریں گے اور ان تمام سوالات کے جوابات تحریر کریں گے، جو تفصیلی ہیں ان کو نوٹ بک میں کریں گے، اور خالی جگہ اور جو درست پر ٹک کا نشان لگائیں اس کو آپ کتاب کے اوپر ہی کریں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سبق بھی سمجھ میں آئے گا اور آپ اس کام مکمل کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔